قرآن پاک دوسرا دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. سامعین محترم اور عزیزان گرامی قدر، آج ہم اللہ کی توفیق سے 28ویں پارہ کی دوسری سورۃ الحشر کی پہلی 10 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. یہ سورت مدنی ہے، اس کی 24 آیات کریمہ ہیں، اس کے 454 کلمات ہیں اور 1913 حروف ہیں. اس سورت میں اللہ جل شانہ نے ابتدائی آیات میں یہود کی جلا وطنی کا تذکرہ کیا، پھر مال فے کا ذکر کیا، پھر حقداروں کا تذکرہ کیا کہ اس کے حقدار کون ہیں، اور اس کے بعد یہودیوں کی اور منافقین کی کچھ صفات ذکر کی، پھر آخرت کی طرف توجہ دلائی اور قرآن کریم کی تاثیر کا ذکر کیا، اور آخری آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے بعض اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا. گویا کہ یہ صورت ایک جامع صورت ہے جس میں اللہ جل شانہ نے ہمہ قسم کے احکام کا تذکرہ کیا ہے. مختصر ہونے کے باوجود یہ صورت اپنے دامن میں ایک تاریخ سموئے ہوئے ہے اور بہت سارے احکام اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. اس صورت کا آغاز اللہ جل شانہ نے اس انداز میں فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ سبح. بعض صورتیں ان کا آغاز اللہ رب العزت نے انہی الفاظ کے ذریعے کیا، اور سبح فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کا معنی کہ تسبیح بیان کرنا. سبح تسبیح بیان کرتی ہے للہ، اللہ کے لیے. بعض صورتوں میں یہ صیغہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوا اور بعض صورتوں میں یہ صیغہ مضارع کے ساتھ استعمال ہوا، جس طرح کہ سورۃ الجمعہ کے شروع میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہاں فعل مضارع کے ساتھ ہے، اور بعض صورتوں میں فعل امر کے ساتھ ہے، جیسا کہ 30ویں پارے میں سبح اسم ربک الاعلی، تو وہاں فعل امر کے ساتھ ہے. گویا کہ اللہ جل شانہ کو یہ بات بہت محبوب اور پسند ہے کہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں تسبیح بیان کریں،
اور یہ تسبیح اللہ رب العزت کو اس قدر پسند اور عزیز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو یہ چند کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں، چند کلمات اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ افضل الکلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا لا نقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ آپ نے فرمایا میں ایک بار یہ کلمات کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو مجھے دنیا کی تمام تر دولتوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں یہ کلمات۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں کئی ایسے مقامات پر جہاں بہت بڑے کاموں کا ذکر کیا گیا، بہت بڑے کارناموں کا ذکر کیا گیا، مسلمانوں کی شان و شوکت کا ذکر کیا گیا، تو وہاں اسی اسلوب سے اللہ رب العزت نے بات کو شروع کیا ہے۔ جس طرح آپ معراج کے موقع پر دیکھ لیں تو وہاں بھی سبحان الذی اسری بعبدہ، تو یہ سبحان تسبیح کا معنی کیا ہے؟ تسبیح کا معنی کیا ہے؟ تو تسبیح کا معنی ہے تنزیہ، تسبیح کا معنی تنزیہ، تنزیہ کا معنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ جل شانہ ہر قسم کی کمزوریوں سے، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے، ہر قسم کی لاچاریوں سے، ہر قسم کی مجبوریوں سے، ہر قسم کے شریکوں سے اور ہر قسم کے اپنی مثل ہونے سے مبرہ ہے، منزہ ہے، بلند و بالا ہے اور اعلیٰ ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات میں یا اس کی صفات با کمال میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمات اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں اور یہ کلمات زبان سے ادا کرنا بہت ہی آسان ہے ان کا، اور کل قیامت کے دن جب میزان میں رکھ کر ان کا وزن کیا جائے گا بحیثیت نیکی کے تو ان کا وزن بہت بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت کو پکارا، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر وہ ہماری تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو گویا کہ یہ کلمات، اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں بھی مسلمانوں کی عظمت، شان و شوکت اور کافروں پر ان کی ہیبت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس سورت کا آغاز بھی ایسے کیا، اور اس کو سورت الحشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی آیت نمبر 2 میں حشر کا ذکر ہے۔ حشر کا معنی ہے اکٹھا کرنا، اور یہاں جو حشر استعمال ہوا ہے یہ جلا وطنی کے معنوں میں ہے، جلا وطنی کے معنی میں ہے۔ یہ سورت، اس کا ابتدائی آیات کا شان نزول یہ بنو نذیر کے بارے میں ہے، اس لیے جس طرح صحیح حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں قلت لابن عباس، میں نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ سورۃ الحشر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قل سورۃ النذیر، یہ کہیے کہ یہ بنو نذیر کی صورت ہے یہ صورت، اور اس کا دوسرا نام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے سورۃ بنی نذیر۔ بنی نذیر کون تھے؟ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، ایک قبیلہ بنو قینقاع اور دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبیلے جو تھے یہ مدینہ طیبہ کے جنوب میں قباء کے علاقے میں یہ تینوں قبیلے آباد تھے، کیونکہ یہ علاقہ مدینہ طیبہ کی سرزمین میں سے ایک زرخیز علاقہ تھا، یہاں باغات تھے کھجوروں کے، یہاں کھیتیاں ہوتی تھیں اور سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔
اور یہودیوں کی ہر دور کے اندر یہ خواہش رہی ہے کہ وہ ان علاقوں پر قبضہ کرتے ہیں جو اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بڑے اہم ہوتے ہیں، ان کا موقع محل بڑا اہم ہوتا ہے۔ یہ ہر دور کے اندر ان کی یہ سازش اور یہ رہی ہے، کیوں کہ یہ مال کے بہت حریص ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا جا بجا کہ مال جمع کرنا، دولت اکٹھی کرنے کے بارے میں کچھ بھی ہو جائے یہ حلال حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور یہ ان کا مطمع نظر ہے، اور یہ ان کا اس کو ایک ٹارگٹ بناتے ہیں، فوکس کرتے ہیں اس بات پر۔ چونکہ مدینہ طیبہ کی سرزمین میں یہ علاقہ جو تھا، قباء والا علاقہ، یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، یہاں باغات تھے، یہاں کھیتیاں ہوتی تھیں، تو انہوں نے اس علاقے میں آ کر جب رومیوں نے ان کو شکست دی اور اس وجہ سے یہ اپنے علاقوں میں سے ادھر ادھر شام میں سے بکھر گئے، تو یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ ان کے یہاں آنے سے پہلے مدینہ کے اندر اوس اور خزرج جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور انصار کے قبیلے تھے، وہ پہلے آباد تھے، تو وہ پہلے آباد تھے، تو انہوں نے آ کر مدینے کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا، باغات پر، اور جو جگہ تھی تو ان کے پاس بڑے باغات تھے، اور پھر انہوں نے یہاں اپنے قلعے تعمیر کر رکھے تھے۔ اپنی ہر قبیلے نے اپنی اپنی فورس تیار کر رکھی تھی، اپنے جو لڑائی کرنے والے اور اپنے دفاع کرنے والے لوگ تیار کر رکھے تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ اور جو کاروبار تھا مدینے کا عمومی شکل میں کہ وہ باغات ان کے پاس لوگ جا کر مزدوریاں کرتے، سود پہ پیسے دیتے اور وصول کرتے، سود لیتے، تجارت ان کے ہاتھ پہ تھی، ان کے کنٹرول میں تھی۔ تو اس لیے یہاں جو ذکر کیا گیا کہ یہ حشر ان کا ہوا، حشر ان کا ہوا، جلاوطن ان کو کیا گیا۔ غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلے یہودیوں کے جس قبیلے کو جلاوطن کیا گیا وہ بنو قینقاع تھا، شوال سن 2 ہجری میں۔ اور یہ قبیلہ، اس کی جلاوطنی کی وجہ یہ تھی کہ اس قبیلے کے ایک شریر آدمی نے ایک مسلمان عورت سے چھیڑ چھاڑ کی، اور اس نے جب چیخ و پکار کی تو اس کے لواحقین آئے، تو انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا، پھر یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا، اور یہ ایک بلوا ہو گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ انہوں نے یہ زیادتی کی ہے اور اس طرح یہ مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وارننگ دی اور ان کو مدینہ سے نکل جانے کے لیے کہا۔ تو یہ یہاں سے نکلے مدینہ طیبہ سے، تو جب یہ یہاں سے نکلے تو اس وقت ان کی تعداد تھی کہ یہ 700 افراد پر مشتمل قبیلہ تھا، جن کے اندر 300 زرہ پوش تھے۔ تو یہ سارے کے سارے یہاں سے نکلے اور مدینہ سے باہر نکل کر ان کے جو سردار تھے وہ ان کو خیبر کی طرف لے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا، خیبر میں جا کر یہ آباد ہو گئے۔ دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، بنو نذیر جس کی جلاوطنی کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ابھی آئے گا۔ اور تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ تو عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے جلاوطن کر دیا گیا، تینوں قبیلوں کو جلاوطن کر دیا گیا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ 2 قبیلے ان کو مدینہ طیبہ سے نکالا گیا تھا، جلاوطن کیا گیا تھا۔ جو تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، تو ان کو حضرت سعد بن معاذ کے حکم پر ان کے جو جنگجو لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور جو جنگ کے قابل نہیں تھے یا بوڑھے تھے ان کو حراست میں لے لیا گیا تھا، اور ان کی عورتوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا تھا۔ تو یہ لوگ، ان کو جلاوطن نہیں کیا گیا تھا۔ تو اللہ جل شانہ ان آیات مبارکہ میں فرماتے ہیں، سب سے پہلے اپنی تسبیح اور اپنی تحمید بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی، ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی یہ جملہ استعمال ہوا ہے تو وہاں ما فی السماوات و ما فی الارض، تو سماوات جمع استعمال ہوا ہے، اور زمین الارض جس کا معنی زمین ہے یہ واحد استعمال ہوئی ہے۔ حالانکہ آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، قرآن پاک میں یہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بار بار اس کا ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کو اس لیے جمع ذکر کیا گیا کہ آسمانوں کے درمیان خلا ہے، آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے، ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان تک، اور زمینیں یہ ساتھ ملی ہوئی ہیں، یہ طبقے واحد کی طرح ہیں۔
تو چونکہ طبق واحد کی طرح ہے اس لیے ایک ہی زمین کو ذکر کر دیا گیا تو ساری اس کے ضمن میں آ گئی۔ آسمان چونکہ ہر آسمان الگ الگ ہے، ہر آسمان کے دروازے ہیں، ہر آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اس لیے ان کا الگ سے ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز، شجر، حجر، انسان، چرند، پرند، کائنات کی ہر چیز اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اپنے اپنے انداز میں جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز، لیکن آپ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہے۔ تو گویا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے نام لے کر کئی چیزوں کا تذکرہ کیا کہ سارے ہی اللہ تعالیٰ کو سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ اللہ جل شانہ کے اسماء الحسنہ میں سے دو بابرکت نام ہیں، اور ان کے اندر اللہ رب العزت کی دو صفات ذکر کی گئی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، عزیز معنی عزت والا، غالب، اللہ تعالیٰ سب پہ غالب ہے۔ الحکیم، جس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ کے جتنے اوامر ہیں، جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، جیسا بنایا ہے کسی کو، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے ایک حکمت کے تحت بنایا ہے، ایک حکمت کے تحت بنایا ہے۔ میں عام طور پہ یہاں چلتے چلتے اس کا ذکر کہ اللہ رب العزت نے ہمارا انسانوں کا جو جسم بنایا ہے، ڈول ڈیل بنایا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کبھی اس پر بھی غور کر لیا کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے جسم کے اندر، تمہارے اس جسمانی ساخت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بہت ساری نصیحتیں رکھی ہیں، اسباق رکھے ہیں، کبھی تم اس پہ غور تو کرو۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے انسان کا جسم جو جس طرح ہمیں جسم عطا کیا، بنایا، اس میں بھی حکمت ہے۔ اب دیکھیے کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنے حیوانات اور جاندار ہیں، کوئی بھی سر اٹھا کے نہیں چلتا سوائے انسان کی۔ آپ پرندے کو دیکھیں، پرندہ اڑے گا تو اس کا منہ زمین کی طرف ہوگا۔ گائے بھینس کو دیکھیں، وہ جب چلے گی، بیٹھے گی، کھڑی ہوگی تو اس کا منہ زمین کی طرف ہوگا۔ کوئی بھی آپ مخلوق لے لیں، وہ جب بھی چلے گا، اٹھے گا، چلے گا، کھڑا ہوگا، اس کا منہ زمین کی طرف ہوگا۔ لیکن اللہ جل شانہ نے انسان کو ایسے بنایا کہ اس سر اٹھا کے چلتا ہے۔ اس میں حکمت اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کا سر صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے، کہ یہ سر کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا، جھکے گا تو اللہ رب العزت کے سامنے جھکے گا۔ اس لیے تو اگر یہ شخص اپنے اس سر کو اللہ کے سامنے جھکانے کی بجائے جگہ جگہ پر جھکائے گا تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اس پیشانی کی عظمت کی توہین کی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے صرف اپنے سامنے سجدے کے لیے بنایا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات بابرکات ہے، اخرج، جس نے نکالا، کن کو؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب سے مراد یہاں یہودی ہیں، اہل کتاب سے مراد یہود ہیں۔ تو انہوں نے کفر کیا۔ کفر کیسے کیا؟ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہودی اپنے دور میں موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان رکھتا تھا، ایمان کی حالت میں مر گیا تو وہ مسلم ہے۔ عیسائی اپنے دور میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتا تھا اور وہ اسی کو مانتے ہوئے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے دنیا سے چلا گیا اور وہ اس شریعت کو مانتا تھا تو وہ مسلمان تھا۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث کر دیا، آپ دنیا میں اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا، تو اب ہر یہودی کے لیے، ہر عیسائی کے لیے، ہر کائنات میں جتنے لوگ موجود ہیں، مشرک ہیں، جو بھی ہیں، سب کے لیے آپ کا کلمہ پڑھنا لازمی تھا۔ جو آپ کا کلمہ پڑھے گا وہ مسلمان ہوگا، اور جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھے گا، خواہ وہ اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب کو ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، اس سے پہلے کسی اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ پیغمبر کو ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسمع بی یہودی ولا نصرانی
جو یہودی اور نصرانی اس تک میری خبر پہنچ جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے مبعوث کر دیا ہے ولم یؤمن بی، اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنمی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں جو کافر تھے، کافر اس لیے تھے کہ یہودیوں میں بہت کم لوگ اسلام لائے، یہودیوں میں بہت کم لوگ اسلام لائے، تو یہ سارے کے سارے انہوں نے جانتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہوئے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت کو جانتے ہیں جس طرح ہر کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اسی طرح وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے، اپنی کتابوں میں انہوں نے پڑھ رکھا ہے اس کے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جو علامات انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، وہ علامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انہوں نے پائی۔ اللہ رب العزت نے جیسے کہ اس کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تورات میں بھی مذکور تھے، انجیل کے اندر بھی مذکور تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ضد، عناد اور ہٹ درمی اور تعصب کی بنا پر مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے نے ان لوگوں کو نکالا اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں کو، اور اس سے مراد یہودیوں کے دو قبیلے ہیں، ایک بنو قینقاع اور دوسرا بنو نذیر، اور یہاں جس کا تذکرہ ہے یہ ہے بنو نذیر کا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ تو یہ گھر جو انہوں نے جو مسکن اختیار کر رکھا تھا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ مدینہ طیبہ کے جنوب میں قباء کی جانب، یہ مدینہ سٹی سے اور مدینہ طیبہ سے تقریباً 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، وہاں پر ان کے قلعے بھی تھے اور ان کے باغات تھے، اور اس علاقے پر یہ لوگ قابض تھے، تو وہاں سے نکالا۔ لأول الحشر، لأول الحشر، پہلی مرتبہ، پہلی جلاوطنی کے وقت، یہ لام توقید کے لیے، تو اس کا معنی کیا کہ ان کی پہلی جلاوطنی کے وقت، پہلی جلاوطنی کے وقت۔ تو یہ پہلی جلاوطنی اس کو کیوں کہا گیا؟ تو مفسرین نے اس کی دو تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ بیان کی ہے کہ پہلی جلاوطنی تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں سے نکالا شام کی طرف، اور کچھ شام میں جا کر آباد ہو گئے، کچھ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، تو یہ ان کی پہلی جلاوطنی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی جلاوطنی دیکھی نہیں تھی۔ تو جلاوطنی کا معنی کیا کہ زبردستی کسی کو ملک سے، اس کے گھر سے نکالا جائے اس طرح کے وہ واپس نہ آ سکے۔ جلاوطنی کا معنی کہ کسی کو اس طرح زبردستی اس کے ملک سے نکالا جا سکے کہ پھر کبھی بھی وہ واپس نہ آ سکے۔ یہ عام طور پر اپنے ملک سے اپنی مرضی سے جانا اور جا کر کہیں بیٹھے رہنا، تو اس کو کہتے ہیں خود ساختہ جلاوطنی، اس کو کہتے ہیں خود ساختہ جلاوطنی۔ اصل جلاوطنی یہ ہوتی ہے ملک بدر کرنا، کہ کسی کو زبردستی اس کے ملک سے نکال دیا جائے اس طرح کہ پھر وہ وہاں آ نہ سکے، اس کے فنگر پرنٹ لے لیے جائیں، سارا اس کا معاملہ ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے اول الحشر، دوسرا حشر کب ہوگا اور دوسرا حشر کون سا ہے؟ جب اس کو اول الحشر کہا گیا تو اس تفسیر کے مطابق دوسرا حشر وہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، تو انہوں نے پھر تمام یہودی جو خیبر وغیرہ میں موجود تھے سب کو نکال دیا تھا، شام کی طرف جلاوطن کر دیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اول الحشر سے مراد تو یہ ہے جو ان کو جلاوطن کیا گیا مدینہ سے، اور دوسرا حشر وہ ہوگا جو قیامت کے قریب، جس طرح صحیح حدیث میں ہے کہ مشرق سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو تحشر الناس الی ارض المحشر، ارض محشر کی طرف ان کو اکٹھا کرے گی، لے جائے گی۔ تو یہ ارض محشر شام کی سرزمین ہے، فلسطین اور یہ باقی جو علاقے ہیں یہ شام کی سرزمین ہے جسے ارض محشر کہا جاتا ہے۔ تو دوسری جلاوطنی یہ ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو یہاں سے نکل گئے، جنہوں نے اتنے یہاں قلعے بنا رکھے تھے، اپنے حصن بنا رکھے تھے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ذکر کیا، تو اس کے بارے میں کیا آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ یہ ان کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ یہ آسانی سے، جہاں ان کی پوری کمائی کا ذریعہ تھا، ان کے باغات تھے، ان کے عالی شان مکانات تھے، اور یہ ایک اپنے ملک کی طرح رہ رہے تھے وہاں پر، تو تم نے تو کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جب منظور ہوا تو اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، اللہ رب العزت نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ پھر خود ان کے نکلنے کے بغیر سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔
تو शान फरमाते हैं मा ज़ननतुम, तुम तो कभी गुमान भी नहीं करते थे, मा ज़ननतुम, तुमने गुमान भी नहीं किया था, अन यखरुजू, कि ये यहाँ से निकल जाएंगे, ये जगह छोड़कर चले जाएंगे, तुमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। वज़न्नु, और उनके यकीन था, यहाँ जो ज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ये यकीन के माने में इस्तेमाल किया गया। तो इनका यकीन था, यहूदियों को ये यकीन था, क्या यकीन था कि हम यहाँ से कभी नहीं निकलेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पहला ज़न जो है ये तरद्दुद के माने में और शक के माने में इस्तेमाल हुआ कि तुम इस बात में शक व शुबे में मुब्तला थे और तुम ये कभी सोचते भी नहीं थे कि ये यहाँ से चले जाएंगे, ये इलाके छोड़कर, इतनी ठाट बाट शान शौकत छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। वज़न्नु, और दूसरा ज़न जो है ये यकीन के माने में, और उनको यहूदियों को ये यकीन था, क्या यकीन था, अन्नहुम, कि बेशक वो, मानिअतुहुम, मना करने वाले हैं, उनकी हिफाजत करने वाले हैं, हुसूनुहुम, उनके किले, हिसन की जमा है, हिसन की जमा हुसून है, और हिसन का माना असल में होता है कि किसी चीज को महफूज कर लेना, ऐसी अपने दिफाई उनकी पोजीशन जो थी उसको मजबूत समझते थे कि उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था, और वो समझते थे, उनको यकीन था कि उनके किले उनको बचा लेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, मिन अल्लाह, अल्लाह के अमर से, यानी जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा, अल्लाह उन पर दुश्मन को मुसल्लत करेगा या अल्लाह का कोई अजाब आएगा तो इनके मजबूत तरीन किले इनको इससे इनको महफूज रखेंगे। यहाँ हुसून हिसन की जमा है, तो गोया के सिर्फ बनु नज़ीर के 6 किले थे इस इलाके में, उन्होंने जो किले बनाए हुए थे ये 6 थे जिनका तज़किरा मुफस्सिरीन ने किया। एक का नाम कुतैबा था, दूसरा का अलवतीह था, तीसरा का नतात, और चौथा जो था वख्दा, और पांचवा शक, और छठा जो था उसका जिक्र किया सलालिम। ये 6 किले थे, कुतैबा, वतीह, सलालिम, नतात और वख्दा और शक, ये 6 किले थे बनु नज़ीर के जो इन्होंने इस इलाके में बना रखे थे। इससे अंदाजा लगा लें कि इनकी तादाद कितनी थी, और यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इनको यहाँ से जलावतन किया गया तो इनका जो मालो असबाब था, साजो सामान था जो साथ ले जाने की इनको इजाजत थी वो 600 ऊँटों पर ये लाद कर लेकर गए थे, 600 ऊँटों पर वो यहाँ से लाद कर लेकर गए थे। तो अल्लाह जल्ला शानु फरमाते हैं कि वो यकीन रखते थे कि उनके किले और उनके हिसन उनको अल्लाह के अजाब से महफूज रखेंगे, अल्लाह के अमर से महफूज रखेंगे, और किसी किस्म की भी मुसीबत से उसको महफूज रखेंगे। फ़ाताहुमुल्लाहु, बस अल्लाह ताला का अमर आया उनके पास, मिन हैसु लम यहतसिबू, ऐसी जगह से जहाँ से वो गुमान भी नहीं करते थे, यानी इस तरह से कि वो गुमान भी नहीं करते थे, उन्हें गुमान भी नहीं था, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई कि उनको इस बात की कोई तवक्को भी नहीं थी कि ऐसे हो सकता है। हुआ ये था बहुत सारे और असबाब कि बनु नज़ीर ने अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए हुए वादे को तोड़ दिया, बदअहदी की थी। आप जानते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मदीना तैयबा में हिजरत करके तशरीफ लाए तो उस वक्त आपने मदीना तैयबा पहुंचकर सबसे पहले आपने 3 काम किए। सबसे पहले मस्जिद नबवी तामीर की, फिर अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मुआखात, भाईचारा पैदा किया, और तीसरा अहम काम जो किया, मिसाक मदीना, यहूद मदीना के साथ मुआहिदा किया। तो उस मुआहिदे की रूह से ये हर किसी पे लाजम था, यहूदियों पर भी और मुसलमानों पर भी, कि बाहर से आने वाली किसी भी आफत और मुसीबत का या दुश्मन का ये मिलकर मुकाबला करेंगे। तो इसी तरह बनु नज़ीर ने भी ये मुआहिदा किया हुआ था। इन्होंने ये मुआहिदा तोड़ दिया। मुआहिदा इसलिए तोड़ा कि इन्होंने जब देखा ग़ज़वा उहद के बाद कि मुसलमानों को इब्तदाई तौर पर इसमें हज़ीमत उठाना पड़ी है, बाद में अल्लाह ने वो शिकस्त फतह में तब्दील कर दी, तो इन्होंने इससे फ़ायदा उठाते हुए काब इब्न अशरफ जो इस कबीले का बड़ा सरगना था, बड़े सरदारों में से था, और उसका बहुत बड़ा किला आज भी मस्जिद कुबा की साइड पर मौजूद है, आज भी उसके आसार मौजूद हैं। तो ये 40 आदमियों को लेकर मक्का गया अबू सुफियान के पास, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे और उस वक्त कुरैश मक्का के लीडर थे, और ग़ज़वा उहद में, जंगी उहद में उनके सिपा सलार भी थे। तो उनके पास गया मुसलमानों के खिलाफ, उनको यकीन दिलाने के लिए और उनका ताउन करने के लिए कि मिलकर मुसलमानों पर हमला करें और इनको
صفحہ ہستی سے مٹا دیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو اس کی خبر ہوگی کہ انہوں نے یہ بات عہدی کی ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ بیر معونہ کے واقعہ سے جو لوگ بچ گئے ان میں ایک صحابی تھے جن کا نام عمرو ابن امیہ زمری تھا۔ عمرو ابن امیہ یہ دوران سفر جب آ رہے تھے تو وہاں راستے میں ان کو 2 آدمی مل گئے، بنو کلاب کے 2 آدمی مل گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے یہ دشمن ہے، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا، حالانکہ اس قبیلے کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے آدمیوں کو قتل نہیں کریں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہودیوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی دیت دینا پڑے گی تو یہودی بھی اس میں تعاون کریں گے اور مل کر دیت ادا کریں گے، اگر یہودیوں کو کوئی دیت دینا پڑے گی تو پھر مسلمان ان کا تعاون کریں گے۔ تو ان کے جو لواحقین تھے، یہ جو 2 آدمی قتل ہو گئے تھے، ان کے لواحقین نے جب دیت کا مطالبہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو پیغام بھیجا اس دیت کے سلسلے میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر بھی تھے اور کچھ دیگر صحابہ تھے۔ تو آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو ان یہودیوں نے جو بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی تھی، تو ایک دیوار کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے وہ جگہ بنائی، وہ مسئلہ کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، اور بات چیت کرتے رہے اور کہا کہ ہم دیت کا انتظام کرتے ہیں، اپنے قبیلے کے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ سازش کی، انہوں نے کہا کہ آج جو موقع ملا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، آپ کو پھر کبھی نہیں ملے گا، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون بندہ ہے یہ قربانی دے کہ جس مکان کی دیوار کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مکان کی چھت پر سے چڑھ کر آپ پر ایک بھاری پتھر پھینکے اور آپ کا کام تمام کر دے، آپ کو شہید کر دے۔ انہوں نے یہ سازش کی۔ ایک آدمی تھا جس کا نام غالباً عمرو بن جہاش تھا، تو اس آدمی نے کہا کہ یہ کام میں کرتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ کاروائی شروع کی تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یہاں سے فوراً اٹھ جائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فوراً وہاں سے اٹھ گئے اور آپ مدینہ میں آ گئے، اور آپ صحابہ اکرام نے پوچھا آپ سے کہ حضرت آپ بغیر بتائے اور بغیر کسی سے بات کی آپ اٹھ کے آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے آسمان سے یہ خبر آ گئی تھی کہ انہوں نے مجھے یہاں بٹھایا تھا مجھے قتل کرنے کے ارادے سے، اور یہ میرے خلاف سازش کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام تھا محمد ابن مسلمہ، ان کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اب آپ نے بد عہدی کی انتہا کر دی ہے، اور آپ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھ رہے، لہٰذا آپ کے یہاں مدینے میں رہنے کی اب کوئی جواز نہیں، آپ مدینہ چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں۔ جب ان کو پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قلعوں میں محصور ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اور ساتھ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے ان کو پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ تم کیوں گھبراتے ہو، ہمارے پاس 2000 جنگجو ہیں، ہم ان کو لے کر آئیں گے، ہم آپ کا تعاون کریں گے، آپ یہاں سے نہ جائیے، ڈٹ جائیے۔ تو وہ جب وہاں سے ڈٹ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا محاصرہ کیا۔ آپ نے حکم دیا صحابہ اکرام کو کہ عصر کی نماز وہاں پہ جا کے پڑھیں، اور آپ نے مدینہ طیبہ پر، یہ چونکہ کچھ فاصلے پر تھا، تو اپنا قائم مقام یعنی مدینہ والوں کا امام مقرر کیا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو، ان کو مدینہ پر اپنا امام مقرر کر کے مسجد نبوی میں، تو آپ نے جا کر صحابہ اکرام کو لے کر ان کا محاصرہ کیا۔ جب ان کا محاصرہ کیا تو پہلے تو یہ ڈٹے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی صورت نہیں ہے تو صرف زیادہ سے 6 دن تک یہ برداشت کر سکے کہ دباؤ مسلمانوں کا، اور اس کے بعد انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہاں سے جلا وطن ہونے کی اجازت دی جائے، ہم مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اجازت دی کہ آپ اسلحہ ساتھ نہیں لے جا سکتے، مسلمانوں کو جمع کروانا ہوگا، اور جو سامان آپ کے ایک اونٹ اٹھا سکتا ہے، ایک آدمی کا سامان، اتنا سامان آپ لے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں لے جا سکتے۔ تو اس محاصرے کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اللہ کے حکم سے ان کے کچھ باغات کھجوروں کے وہ بھی جلائے، اور کچھ کھجوریں کاٹ دی اور کچھ کو ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، جس کا آگے تذکرہ ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ یہاں سے جلا وطن ہوئے،
600 ऊँटों पर इन्होंने सामान लादा, और सामान में जो चीज़ें लेकर गए उसका तज़किरा इंशाअल्लाह इसी आयत में आ जाएगा। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं फ़अताहुमुल्लाहु, बस अल्लाह जल्ला शानहू का अमर आया इनके पास, यानी अल्लाह ताला ने जो फौज भेजी, मुजाहिदीन इनको भेजे इन पर, वो वहाँ से अल्लाह ताला की पकड़ इन पर आई, मिन हैसु लम यहतसिबू, जहाँ से उन्होंने गुमान भी नहीं किया था, उनकी सोच में भी नहीं था कि ये मुसलमान हमें निकाल लेंगे, ये हम पर चढ़ाई करेंगे, क्योंकि वो समझते थे कि हमारा माली तौर पर ये लोग बड़े मजबूत थे और इनके पास जंगजू भी थे, असलहा सामान भी था। तो अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुअब, अल्लाह जल्ला शानहू ने इनके दिलों में रोब डाल दिया, इनके दिलों में रोब डाल दिया। रोब ऐसी कैफियत को कहते हैं कि जिसकी मौजूदगी में जिस शख्स पर वो रोब तारी हो जाए तो वो कुछ सोचने की और कुछ करने की सलाहियत नहीं रखता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसियत अता की थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 5 ऐसी खसाइस अता की हैं, खुसूसियात अता की हैं जो मुझसे पहले, और एक रिवायत में 6 का जिक्र है, और रिवायत को जमा किया जाए तो ये बहुत सारी हैं कि जो पहले किसी को नहीं मिली। उनमें से एक ये भी है वनुसिरतु बिर्रुअब मसीरत शहरिन, आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये भी एजाज़ बख्शा है और मुझे ये भी खुसूसियत अता की है कि 1 महीने के फासले पर दुश्मन हो तो अल्लाह ताला दुश्मन पर मेरा रोब तारी कर देता है। तो अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह जल्ला शानहू ने इन यहूदियों के दिलों में रोब डाल दिया मुसलमानों का। तो फिर क्या था, युखरिबूना, बाज़ कुरान इसको युखरिबूना पढ़ा है, तो दोनों का माना एक है। युखरिबूना, वो बर्बाद करते थे, तबाह करते थे, बुयूतहुम, बुयूत कहते हैं घर को, वो घर जो रहने के काबिल होता है। एक होता है दार, तो दार का इतलाक होता है कि जो 4 दीवारी हो, बाउंड्री हो, अगरचे उसमें रहने के लिए, रात गुजारने के लिए कोई सामान ना भी हो तो उसे दार कहते हैं। अद्दारु दारुन व इन ज़ालत हवाइतुहु वल बैतु लैसा बैतन बाद तहदीमी, तो बैत उसको घर को कहते हैं जहाँ बैतूता हो सकता हो, जहाँ रात गुजारी जा सकती हो। तो गोया कि इनके रहायशी मकानात को ये बर्बाद करते थे, तबाह करते थे, बेअयदीहिम, अपने हाथों के साथ, यानी अंदर से ये उनको उखाड़ रहे थे। ये क्यों तबाह कर रहे थे, उसमें भी एक तो हिकमत थी कि ये सामान जो साथ ले जाना चाहते थे, इन्होंने अपने दरवाजे उखाड़ लिए, जो ऊपर जो शहतीर डाले हुए थे छतों पर वो निकाल लिए, और जो चीजें ये जरूरी निकालना, विंडोज निकाल ली, जो इस तरह की चीजें थी तो जिनको ले जाना चाहते थे, एक तो इस वजह से उनको निकालने के लिए बर्बाद कर रहे थे, और दूसरा इस वजह से कि इनकी तबीयत के अंदर जो खबासत शुरू से थी, जो ईमान और यकीन नहीं रखते थे, तो ये था कि कहीं हमारे बाद ये मुसलमानों के काम ना आ जाए, इनको इतने नकारा बना दिया जाए कि हमारे बाद कहीं मुसलमानों के इस्तेमाल में ना आए। तो ये बर्बाद तबाह करते थे अपने घरों को अपने हाथों से। वईदिल मोमिनीन, और मोमिन बाहर से इनको तबाह कर रहे थे, इन पर रोब डालने के लिए और इनको यहाँ से निकलने पर मजबूर करने के लिए। तो दोनों तरफ से इनके मकानात की और इनकी बड़े बड़े जो विलेज और बंगले बनाए थे इन्होंने, उनकी तबाही हो रही थी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, ए उलिल अब्सार, इससे इबरत हासिल करो, यानी इस मंजर को निगाह इबरत से देखो। अब्सार बसर की जमा है, और बसर का इतलाक भी दोनों निगाह, दिल की बसीरत और आंखों की बसारत, दोनों पर इसका इतलाक होता है, दिल की बसीरत और आंखों की बसारत। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फ़अतबिरू, ए उलिल अब्सार, अपने दिलों की बसीरत और आंखों की बसारत से इबरत हासिल करो, इससे सबक हासिल करो। एतबार का माना होता है इबरत हासिल करना। उसके बाद अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं कि ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि हमने लिखा था कि इनको जिलावतन होना पड़ेगा, जिलावतनी मुल्क से इनको इनका निकाला जाना हमने लिख दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ काम होता है उसी के मुताबिक होता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी क़ज़ा व क़दर में लिख दिया हुआ है। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने ये लिख दिया था, अगर हमने ये लिखा ना होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अजाब भी कर सकता था, इनको सजा भी दे सकता था। तो अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं वलौला, और अगरचे ना होता, अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जला, कि अल्लाह ने इन पर जिलावतनी लिख दी है, जिलावतनी फर्ज कर दी है कि इनको जिलावतन होना ही पड़ेगा, अपनी मुल्क, अपनी रिहाइश, अपने मकानात छोड़ने ही पड़ेंगे,
تو لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سزا دیتا، جس طرح باقی نافرمان قوموں کو اللہ نے سزا دی، جن کو دنیا میں سزا دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، لیکن آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ دنیا کی سزا اور آخرت کا عذاب، دنیا کی ذلت اور رسوائی اور آخرت کا عذاب کس لیے ہے؟ ذالک، یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ، شاق کا، یہ شاق کا معنی ہوتا ہے مخالفت کرنا، راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلنا، اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی و رسولہ، اور اس کے رسول کی، نہ اللہ کے حکم کو مانا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور دیدہ دانستہ کرتا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہاں بھی فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے گا، اللہ کا حکم نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عقاب والا، عقاب کا معنی سزا، عقاب کا معنی سزا۔ آپ کبھی سجن میں گئے ہوں گے تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا مؤسسہ عقابیہ، مؤسسہ عقابیہ، تو یہ سزا دینے والا ادارہ، اور وہاں جو جیل کے اندر جو لوگ ہیں، میں کئی دفعہ مجھے درس دینے کا وہاں موقع ملا، تو انہوں نے جو شرٹ پہنی ہوتی ہے اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے العقاب، اس کے پیچھے العقاب، اور کیوں ان سے وہ کام لے رہے ہوتے ہیں جو ان کی ہوتی ہے، تو عقاب کا معنی ہے سزا۔ تو اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے، سخت سزا والا ہے۔ اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان کے جو کھجوروں کے باغات تھے ان کو آپ نے کاٹنے کا حکم دیا اور جلانے کا حکم دیا، تو وہ کہنے لگے جی دیکھیے آپ تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے صلح پسند لوگ ہیں، ہم کوئی نقصان نہیں کرتے، تو آپ یہ کھجوریں ہماری کاٹ رہے ہیں اور ان کو جلا رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اپنی مرضی سے یہ نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے یہ نہیں کر رہے، بلکہ ما قطعتم من لینۃ، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، تم نے جو بھی کھجور، لینا اس کا معنی ہے کھجور کا درخت، لینا کھجور کا درخت، اجوا کھجور کے علاوہ باقی جتنی قسم کی کھجوریں ہیں سب کے لیے لینا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اجوا کھجور کے علاوہ۔ تو عمدہ قسم کی کھجوریں، یہ اصل میں تھا لبنا، اصل میں یہ تھا لبنا، پھر اس میں تعلیل ہوئی، واو یا میں بدل گئی اور لینا ہو گیا، تو یہ کھجور عمدہ قسم کی کھجور کو کہتے ہیں۔ تو اجوا کھجور کے علاوہ باقی جتنی کھجوریں ہیں ان پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جو بھی کھجوروں کے درخت کاٹے، او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یا ان کی جڑوں پر آپ نے ان کو قائم رہنے دیا، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا، یہ اللہ کے حکم سے ہے، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ، اور اس لیے ہے، ایک تو اللہ کا حکم تھا، دوسرا اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرے، کہ یہ ہے نا وہ دعا جس پر تم بھروسہ کرتے تھے، آج مسلمان اس کا کیا حشر کر رہے ہیں، تاکہ اس ویرانی کو دیکھ کر، اس بربادی کو دیکھ کر ان کے دل غمزدہ ہوں کہ ہماری دولت برباد ہو رہی ہے اور ہمارا مال تباہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بڑی قابل ذکر ہے کہ عمومی طور پر اس آیت مبارکہ سے علماء یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث پاک حجت ہے، حدیث پاک حجت ہے، اس لیے کہ یہاں کہیں بھی نہیں ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہو کہ آپ درخت کاٹو، لیکن وہ حکم کہاں آیا؟ جبریل امین لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ قرآن پاک کا فرمان برحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ ایک اور بھی وحی کی قسم ہے، یعنی وحی کی دو قسمیں ہیں، جس طرح پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک بھی نازل کیا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، تو قرآن پاک کا بیان بھی اللہ رب العزت نے نازل کیا، تو قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اور حدیث پاک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اور حدیث پاک قرآن پاک کا بیان ہے، تو وہ حدیث پاک کے ذریعے ہوا۔ تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے اللہ نے قرآن پاک بھی دیا ہے اور اس کی مثل ایک اور وحی بھی مجھ پر آتی ہے جو حدیث پاک ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ جو مال چھوڑ کر چلے گئے بنو نذیر، یہ قبیلہ جن کو جلا وطن کیا، اپنی جائیداد چھوڑ کے، جو کچھ ان کا بچا کھچا مال تھا اور ان کے
اسلحہ تھا, ہتھیار تھے, وہ چھوڑ کر, کھجوروں کے باغات چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا, یہ مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. تو ایسا مال جو بغیر کافروں سے حاصل ہو مسلمانوں کو, بغیر لڑائی کے, بغیر ان پر ان کے ساتھ جنگ کیے, ایسا مال جو مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے, اس کو کہتے ہیں مال فے, اس کو کہتے ہیں مال فے. اور وہ مال جو مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کر کے, لڑائی کر کے, میدان جنگ میں ان کو شکست دے کر ان سے حاصل کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. تو مال غنیمت جو ہوتا ہے اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا 10ویں پارے میں کہ مال غنیمت جو اس کی تقسیم ہی ہوتی ہے تو اس میں 5واں حصہ خمس اللہ کے رسول کا ہوتا ہے اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہ مال جو یہاں سے ملا بنو نذیر کا, یہ مال فے ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت ان آیات میں اس کا ذکر کر رہے ہیں. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم, جو اللہ تعالیٰ نے مال فے عطا کیا اپنے رسول کو, یعنی لٹایا مال اپنے رسول پر, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان میں سے یعنی وہ مال فے آپ کو دیا, تو یہ مال ایسے ملا تھا. فما اوجفتم علیہ, بس نہیں دوڑائے تم نے, ایجاف کہتے ہیں سرعت السیر کو, ایجاف سرعت تیز تیز دوڑانا, نہیں دوڑائے آپ نے ان پر, من خیل گھوڑے, ولا رکاب اور نہ اونٹ. خیل کا لفظ گھوڑے کے لیے اور رکاب کا اونٹ کے لیے, آپ نے ان پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے, یعنی لشکر نہیں دوڑائے ان پر. ولکن اللہ یسلط رسلہ, لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے اپنے رسول کو, اپنے رسولوں کو, علی من یشاء, جس پر وہ چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری, تو جو کچھ بھی مال فے اللہ تعالیٰ نے دیا اپنے رسول کو صلوات اللہ وسلام علیہ کو, من اہل القری, تو یہاں اہل قری اس لیے کہا کہ یہ حکم اس بستی والوں کے لیے بھی تھا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے جب جہاد قائم ہوگا, یا اس کے بعد جو فتوحات ہوں گی وہاں سے مال فے آئے گا, تو یہ حکم سب کے لیے تھا. اس لیے یہاں القری جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے من اہل القری, اہل قری میں سے, بستیوں والوں میں سے اللہ نے جو مال فے عطا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو وہ کس کے لیے ہے؟ فللہ وللرسول, وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنی حاجات اور ضروریات کو پورا کریں گے, جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچہ اور اپنے اقارب جو تھے قرابت دار ان کا خرچہ نکال کر باقی سارے کا سارا بیت المال میں جمع کرتے, اور وہ بھی مسلمانوں کے کام آتا, وہاں سے مسلمان فقراء اور مساکین کی ضروریات کو پورا کیا جاتا. وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, قریبی رشتہ داروں کے لیے, یتیموں کے لیے, یتامہ یتیم کی جمع ہے, والمساکین اور مسکینوں کے لیے, وابن السبیل اور مسافروں کے لیے, یعنی وہ بیت المال میں ہوگا اور ان مدوں میں اس کو صرف کیا جائے گا اور ان پہ خرچ کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عام لوگوں میں تقسیم اس لیے نہیں کیا گیا کہ عام جو صحابہ کرام تھے ان میں سے مالدار بھی تھے اور فقیر بھی تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسلام کا مطمع نظر ہے کہ دولت اس طرح نہ بن جائے کہ وہ صرف امیروں میں ہی گھومتی رہے اور امیر سے امیر تر ہوتے جائیں, اور جو فقیر ہیں وہ فقیر سے فقیر تر ہوتے جائیں. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے ہی کیا, لِكَيْ لَا يَكُونَ, تاکہ یہ نہ ہو جائے, دولتن گھومنے والا, دولتن چکر لگانے والا. اور یہ دولا یہ اسم ہے دولا, اور اس کا جو مصدر ہے وہ دولہ ہے, مصدر دولہ ہے. اور یہ جو حکومت ہے اس کو دولت کہتے ہیں, یہ بھی اسی سے ہے کہ مال و دولت, مال و دولت. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے دولت کے لیے جو ہمارے پاس, جس پر ہم بڑا فخر کرتے ہیں, جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں, 3 لفظ استعمال کیے ہیں, 3 لفظ, اور تینوں کا معنی یہ ہے کہ یہ پیسہ ایک جگہ پہ ٹھہرتا نہیں, یہ دولت ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی. ایک لفظ استعمال کیا اللہ رب العزت نے اس دولت کے لیے قرآن پاک میں, الذہب, ذہب کا معنی سونا, اور یہ ذہابہ سے ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ذہابہ سے ہے, اور ذہب کا معنی چلے جانے والا. جس کے پاس سونا ہے تو یہ بھی اس کے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں, یہ بھی چلے جانے والا ہے. دوسرا لفظ استعمال کیا قرآن پاک میں مال و دولت کے لیے, فضہ, چاندی. تو فضہ کا معنی بکھر جانے والی چیز. اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو انفض بکھر جاتے یہ لوگ. تو فدا کا معنی بکھر جانے والی چیز، یہ بھی کسی کے پاس نہیں رہتی. اور تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے دولت. دولت کا معنی گھومنے والی چیز. تلک الایام نداولها بین الناس. تو تاکہ یہ لوگوں کے درمیان ہی گھومتی نہ رہے بلکہ فقراء اور مساکین تک بھی پہنچے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل کیا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس کے بعد وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز بھی آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کو لے لیجئے. وما نہاکم عنہ، اور جس سے آپ کو روک دیں اس سے رک جائیے. اس میں ایک تو مال فیع میں سے حصہ ہے اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قسم کا امر اور حکم ہے. صحابہ اکرام بھی اس کا مفہوم یہی سمجھتے تھے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ لعن اللہ الواشمہ والمتنمسہ والمتفلجات للحسن. لعن اللہ الواشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن. اللہ تعالیٰ نے وشم کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے. وشم کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے. وشم کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے جسم کے اندر وہ سرمے کے ذریعے یہ اس کو پھول بوٹے بنوانا، نام لکھوانا اور مختلف قسم کے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیٹو بنانا، یہ ساری چیزیں تو وشم میں آتی ہیں. اور ایسا کرنے والے مردوں پر اور عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. والمتنمسات، متنمسات کا معنی یہ ہے کہ اپنی یہ جو ابروے ہیں ان کو باریک کرنا، اوپر اور نیچے سے بال اکھاڑ کر ان کو باریک کرنا. تو اس کو ایسی کرنے والی عورتوں پر بھی اور کروانے والیوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. والمتفلجات للحسن، اور المتغیرات لخلق اللہ. تفلج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے دانتوں کو رگڑ رگڑ کے، اللہ نے ویسے بنائے نہیں، ان کو رگڑ رگڑ کے باریک کرنا یا ان کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا تاکہ خوبصورتی معلوم ہو. تو اس ایسا کرنے والوں پر اور کروانے والوں پر لعنت کی. جب انہوں نے یہ فرمایا تو ایک صحابیہ تھی، عورت تھی جس کا نام تھا ام یعقوب. وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کا سارا قرآن پڑھا ہے، ساری کتاب اللہ کی پڑھی ہے، مجھے تو کہیں نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی عورتوں پر لعنت کی ہو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو قرأتی ہی لوجدتی ہی، اگر آپ قرآن پاک کو غور سے پڑھتی تو آپ پا لیتی قرآن پاک میں. تو پھر انہوں نے قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ تلاوت کی کہ آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول عطا کریں دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں روک دو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والیوں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. تو گویا کہ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. اسی طرح ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں تھے، انہوں نے وہاں اعلان کیا کہ اللہ کی کتاب میں اللہ رب العزت نے تمام مسائل کا حل بیان کیا. تو لوگوں نے کہا اچھا جی پھر یہ بتائیے کہ احرام کی حالت میں یہ زنبور بھیڑ جو ہوتی ہے جس کو واسپ کہتے ہیں غالباً انگلش میں، کیا اس کو مارنا جائز ہے؟ تو انہوں نے پھر قرآن پاک کی یہی آیت پڑھی اور پھر حوالہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موذی جانوروں کو ایسی حالت میں مارنے کی اجازت دی ہے. تو یہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ ہم مسلمان پابند ہیں اس بات کے کہ سنت پر عمل کریں. کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اس کا کوئی معنی ہے. آدمی اپنی مرضی کا مالک نہیں رہتا. اور سنت پر عمل کرنا، جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فعلاً و ترکن، فعلاً و ترکن، جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو کرنا سنت، جو آپ نے نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو نہیں، لیکن کرنے میں حرج کیا ہے. حرج یہی ہے کہ وہ کام، بڑا حرج یہی ہے کہ وہ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اگر یہ کہا جائے کہ کیا تو نہیں، منع بھی تو نہیں کیا نا، یہ کام آپ نے کیا تو نہیں، منع بھی تو نہیں کیا نا، تو پھر اتباع کا مفہوم ختم ہو جائے گا اور اسلام کی حیت بگڑتی جائے گی، اسلام کی شکل بگڑتی جائے گی اور دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. یہ اس ٹاپک پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ مال فے کے جو سب سے
یعنی مناسب جو مصرف ہے اس کا، کہ اس کی حقدار کون لوگ ہیں، اس کا ذکر کیا ان اگلی آیات میں۔ اللہ جل شانہ پہلی آیت میں فرماتے ہیں، آپ کا ٹائم زیادہ تو نہیں ہوتا پروفیسر صاحب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، اللہ فرماتے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ کن کے لیے یہ مال فہ ہے، للفقراء المہاجرین، للفقراء المہاجرین، مہاجرین میں جو فقراء لوگ ہیں۔ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ تو مہاجر یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے حجرہ سے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے ملک کو، اپنے گھر بار کو، عزیز و اقارب کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف جائیں۔ تو یہ ہجرت اسلام میں ابتدائی طور پر دو قسم کی تھی۔ ایک ہجرت دار الخوف سے دار الامن کی طرف، جس طرح کہ پہلی ہجرت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی، تو اس وقت مکہ معظمہ میں مسلمانوں پر بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا، اور اس کی شکایت کی تھی صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی کہ وہ دار الامن ہے۔ دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف، مکہ سے مدینہ کی طرف، تو جو اس وقت جو ہجرت کر کے لوگ جاتے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا تھا۔ تو یہ ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں جانا ہجرت کہلاتا ہے، ہجرت کہلاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ دوسری قسم ہے ہجرت، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمہاجر، اور مہاجر وہ ہے من حجر عما نہی اللہ عنہ، جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام بھی ہجرت ہے۔ یہ ہجرت جو تھی، یہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف اس وقت کی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور مدینہ طیبہ کو وہاں دار السلام اور مسلمانوں کی عاصمۃ الاسلام کا شرف ملا اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ لا ہجرت بعد الفتح، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ اب مکہ بھی مسلمانوں کے زیر انتظام ہے اور مدینہ بھی زیر انتظام ہے، لیکن عام حالات میں کافروں کے ملک سے مسلمانوں کے ملک کی طرف آنا، دار الخوف سے دار الامن کی طرف آنا، جہاں سے انسان، جہاں اس کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ اسلام پر عمل کر سکے، نماز روزہ اور دین کے حکام پر عمل کر سکے، تو وہاں دولت کی خاطر پیسے کی لالچ میں بیٹھے رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ لوگ جب اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں دین کے احکام پر عمل نہیں کیا، تو کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم مجبور تھے جی، وہاں ہمیں فلاں کافروں کے ملک میں اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی، جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، تو اللہ رب العزت یہ عذر قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کسی اور جگہ چلے جاتے جہاں اسلام پر عمل کرنا تمہارے لیے ممکن اور آسان ہوتا۔ تو یہ ہجرت جو ہے یہ قیامت تک باقی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تنقطع الحجرۃ، لا تنقطع الحجرۃ حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک توبہ ہے اس وقت تک ہجرت باقی ہے، اور جب ہجرت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر ہجرت بھی ختم کا حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ اور توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، جب قیامت کی آخری بڑی علامات میں سے یہ علامت ظہور پذیر ہوگی کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو یہ مہاجرین، اللہ رب العزت نے ان آیات میں مسلمانوں کی تین قسمیں بیان کی۔ تو پہلی قسم ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ مال فہ ان کے لیے ہے، ان فقراء اور مہاجرین کے لیے جن کو نکالا گیا، زبردستی نکالا گیا ان کے گھروں سے، ان کے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے یہ وہاں سے نکلے۔ وینصرون اللہ ورسولہ،
अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की तायद और नुसरत में वहां से निकले, ये लोग हैं उलाइका हुमुस सादिकून, ये सारे के सारे लोग सच्चे हैं, ये सारे के सारे लोग। तो अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को, मुहाजिरीन को सबसे पहला तमगा अता किया कि ये सारे के सारे सच्चे हैं। इन्होंने जो हिजरत की है अल्लाह की रजा के लिए की है, किसी और मकसद के लिए नहीं की। क्यों कि अगर नीयत नेक ना हो तो हिजरत जैसा बड़ा काम अमल भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। जिस तरह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मारूफ हदीस है, हर हदीस की किताब में पहले इसको जिक्र करते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिन मा नवा, हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी वो नियत करेगा। फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, जिसकी हिजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए होगी, यानी अल्लाह की रजा के लिए होगी, फहिजरतहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी हिजरत उसने जो की है वो उसी मकसद के लिए अल्लाह ताला कबूल करेगा जिस नेक नीति से उन्होंने की है। वमन कानत हिजरतहु लिदुनिया युसीबुहा, जो वहाँ इसलिए हिजरत करेगा कि वहाँ जाकर कारोबार करेंगे, कारोबार के मौके बड़े अच्छे हैं वहाँ, और या वहाँ जाकर मैं फलां औरत से शादी करूंगा, तो आपने फरमाया फिर उसकी हिजरत दुनिया के लिए होगी, अल्लाह की बारगाह में उसकी हिजरत की कोई हैसियत नहीं। इसी से उलमा ये मसला अखज़ करते हैं कि एक आदमी नेक काम करता है दुनियावी गरज से कि वो हाँ जी मुझे जॉब मिल जाए, मैं क्या करूं, तो वो वजीफे पढ़ता है सिर्फ जॉब हासिल करने की गरज से, वो नफल पढ़ता है सिर्फ अपनी, भाई मुझे शादी मेरी हो जाए तो मैं कितने नफल पढ़ूं, तो जितने नफल तो उसको उसका आखिरत में कुछ सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उलमा का ख्याल है कि ये इसने काम ही अल्लाह के लिए नहीं किया, इसने ये काम तो दुनियावी मकसद के लिए किया है। अगर ये अल्लाह के लिए करता तो दोनों मकसद हल हो जाते। अगर ये अल्लाह के लिए बड़ी बड़ी तस्वीरें लेकर वो फिरता जी 1000 बार ये पढ़ो वो पढ़ो, किस लिए, और जब उसका काम हो जाए तो फिर मस्जिद में नजर भी नहीं आता। तो ये यानी वक्ती तौर पर है, तो इसलिए बड़ा असल चीज है नीयत। उसके बाद फरमाया लिल फुकराइल मुहाजिरीन, उसके बाद वल्लदीना, दूसरी किस्म के लोग, वल्लदीना और वो लोग, मालिफ है उन लोगों के लिए है, तबव्वउद्दार वल ईमान, जिन्होंने जगह दी, अद्दार वल ईमान के इस दार से मुराद यहाँ मदीना तैयबा है, मदीना तैयबा में जिन्होंने जगह हासिल की, वल ईमान, और इससे पहले उन्होंने ईमान को अपने यहाँ जगह दी, यानी ईमान भी लाए और मुहाजिरीन जो आने वाले थे उनको अपने यहाँ जगह भी दी। ये सारे के सारे लोग मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले, युहिब्बूना, इनकी सिफ्त ये है, यानी अंसार की ये खूबी है, युहिब्बूना, ये मोहब्बत करते हैं, वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, और जो कुछ उनको दिया गया यानी उसकी अपने दिल में कोई हाजत और वो तमा महसूस नहीं करते। वयुसिरून अला अनफुसिहिम, यानी इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके दरमियान भाईचारा कायम किया तो उन्होंने कहा कि मेरे मुहाजिर भाई, आधा घर तेरा है आधा मेरा, आधी जमीन मेरी है आधी तेरी है। तो इस कदर उन्होंने इसार का मुजाहरा किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं जो कुछ उनको अल्लाह ने दिया है तो उसको उनको देने में कोई तंगी महसूस नहीं करते, हर्ज महसूस नहीं करते। वला वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, और वो इतने बड़े सखी दिल हैं, इसार करने वाले हैं कि अगर उनको खुद, खसासा का माना हाजत, फकर और हाजत, जरूरत भी होती है और हाजत भी होती है, तो फिर भी वो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। ये इसके शान नुज़ूल में एक हदीस पाक में वाक़या जिक्र किया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा एक मेहमान आया। उसने कहा हजरत मैं मोहताज हूँ और मुझे खाने की ज़रूरत है, रात का वक्त था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने घरों में भेजा, पैगाम भेजा कि कोई खाने के लिए किसी घर में हो। देखिए सैयदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में किसी 9 घरों में से किसी घर में से भी खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिली। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर मस्जिद में जो लोग बैठे थे तो फरमाया मैं यूदी फल्लैला, यार आज रात मेहमान नवाजी कौन करेगा। तो एक सहाबी उठे हजरत अबू तलहा, वो घर गया और अपनी वाइफ से जाकर कहा, ये बड़ा नेक घराना है, अपनी वाइफ से यानी सईदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला से जाकर कहा कि घर में कुछ खाने के लिए है। कहा बस थोड़ा सा खाना है बच्चों के लिए। फरमाया कि ऐसे करो, वो खाना तैयार करो और बच्चों को सुला दो, बच्चों को सुला दो। और
وہ مہمان کو بلا کے لاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، گزار لیں گے، ہم اس مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مہمان کھانا کھانے کے لیے اس کو گھر میں لائے تو وائف سے کہا کہ جب کھانا سامنے رکھو تو اس وقت مہمانوں کی بھی مہمان بھی اس بات کو سمجھتے تھے اس بات کو ساتھ ضرور کھانا چاہیے، تو وہ سمجھتے تھے کھانا ایک ہی شخص کا ہے۔ تو جب سامنے رکھ دو کھانا تو چراغ بتی اس کی درست کرنے کے بہانے چراغ گل کر دینا، اندھیرا ہو جائے گا، مہمان کھانا کھا لے گا اور ہم رات ویسے گزار لیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو جب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا رات کو جو آپ نے کی نا کاروائی اللہ کو بہت پسند ہے، جو آپ نے رات کو کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل کر دی کہ یہ تو وہ بعظمت اور وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھوک کیوں نہ لگی ہو، خود بھوکے رہ لیتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ ومن یوق شح نفسہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دل کی بخیلی سے بچا لیا گیا۔ شح کہتے ہیں بخل کو، لیکن بخل اور اس میں فرق ہے، بخل کاروائی کو کہتے ہیں اور شح ان جذبات کو کہتے ہیں جو انسان کو بخل پر آمادہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو نفس کی طمع، لالچ اور بخیلی سے بڑے ہوں یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ دیکھیے صحابہ اکرام کو پہلا الصادقون کہ وہ سارے کے سارے سچے ہیں، اس لیے ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام عدول ہے، سچے ہیں اور وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اور دوسرا اولئک هم المفلحون، مانو کی یہ بیان کی کہ تیسری مانو کی یہ ہے، اور جن کو بعد میں اگر یہ سلسلہ جاری رہے اور ان کو مال فہ ملے گا، والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، ان دونوں قسموں کے بعد آئیں گے، یعنی مسلمانوں کی تین قسمیں، یا مہاجر یا انصار، اور یا ان دونوں کے نقش قدم پر چلنے والے، اور کوئی قسم نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین، اور وہ لوگ جاءوا من بعدہم جو ان کے بعد آئیں، یقولون، وہ کہیں گے، یعنی ان کی خوبیاں بیان کی کہ بعد میں آنے والے لوگوں کی خوبیاں کیا ہیں۔ خوبی یہ ہے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمیں بھی۔ یہ پہلے ذکر کیا ربنا اغفر لنا اس لیے کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے لیے بخشش مانگے اور پھر دوسروں کے لیے، جس طرح اس آیت میں بھی ہے ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلی حالت میں، یہ ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا میں جا چکے تھے۔ ایک خوبی ان کی یہ ہے بعد میں آنے والوں کی کہ وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر بھی چلتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ دوسری خوبی ان کی یہ ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، غل کہتے ہیں کینے کو، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ اور بغض نہ رکھنا۔ کن کے بارے میں؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لے آئے، جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح آج اس سورت کی پہلی 10 آیات کی بالاختصار تشریح مکمل ہوئی، باقی انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسی جو ہے نا اس نے آج مجھے بھی بہت کیا ہے، تو میں ہاں جی وہ اشارے کتنے کریں، وہ آپ کے کیمرے کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ تو شیخ صاحب یہ جو یہودیوں کا معاملہ ہے جی، ان کو جو اتنی چھوٹ دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اور ان پہ عذاب نہیں آیا، دوسری ایک امت کھڑی ہو گئی جیسے کیا امت مسلمہ، یہودیوں کے بعد یہودی قائم و دائم رہے اور ایک دم پھر ان کو جو ہے، دیکھیے بات سنیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جب فرما دیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے لہم فی الدنیا خزی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ اس وقت سے در بدر پھر رہے ہیں، آج تک ان کو کوئی مستقل ملک نہیں مل سکا کہ جہاں یہ اطمینان سکون، اگر فلسطین کے ایسے علاقے میں جگہ بنا کر اسرائیل ریاست قائم بھی کی ہے تو وہاں سکون سے تو نہیں رہ رہے۔ وہ فلسطینی بچے پتھروں کے ساتھ، غلیلوں کے ساتھ ان کو پریشان کیے ہوئے ہیں، تو ان کو کہیں ان کی یہ شان و شوکت نہیں ہے، ان کو قرار نہیں ملا۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے انہی لوگوں کو سزائیں دی تھی کہ ان میں سے خنزیر بھی بنایا اللہ رب العزت نے، ان پر کئی قسم کے اللہ رب العزت نے عذاب بھی نازل کی، انہی کے بارے میں نا۔
کونوا قردۃ خاسئین بھی انہیں کو کہا گیا نا. تو اس لیے یہ لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ مسلمانوں کا امتحان بھی لینا چاہتا ہے کہ یہ مسلمان صرف یہ نہیں کہ بیٹھ کے کھانے والے ہی نہ بنے، ان کو بھی چاہیے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو کافر ہیں، ان کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، تیار کریں. تو اس لیے یہ جو یہودیوں کی شان و شوکت نظر آ رہی ہے نا، یہ کوئی شان و شوکت نہیں ہے، یہ غدر کے اور فراڈ کے ذریعے، بے ایمانی کے ذریعے اور کسی کو یعنی اندھیرے میں رکھ کر کارروائی کرنا، یہ دلیر لوگوں کا، شریف لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا. مسلمان ایسے کبھی نہیں کرتے. مسلمان اگر کسی قوم پر چڑھائی بھی کی تو ان کو باہر نہیں دی کہ اسلام قبول کر لو، بھائی اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، اگر اسلام قبول نہیں کیا جزیہ دے دو، جزیہ دینے پہ رضامند ہو جائے تو ٹھیک ہے، یہ یعنی باوقار طریقے سے، نہیں تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو ان کو کبھی بھی، جب سے اللہ رب العزت ان پر مسلط کی ہے، کبھی بھی ان کو قرار نہیں ملا. اور آج بھی وہ اتنے خوف زدہ ہیں. آپ رپورٹ پڑھ کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ آخری وقت آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کریں گے اور حضرت مہدی ان کے ساتھ ہوں گے، تو اس وقت یہودیوں کو قتل کریں گے اور کوئی چیز ان کو پناہ نہیں دے گی سوائے غرقد کے درخت کے. جہاں بھی کوئی چھپا ہوگا وہ کہے گا یا قتلو، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اس کو قتل کر دو. سوائے تو غرقد کے درخت، یہ رپورٹ میں ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ کاشتکار نے اپنی ہر پارکنگ میں، گھر کے باہر، ہر جگہ اس کو، تاکہ اپنے چھپنے کی تیاری وہ پہلے کر رہے ہیں. اس لیے کون سی شان و شوکت؟ ہم جو وقتی طور پہ دنیا کی چمک دمک دیکھتے ہیں، یہ شان و شوکت نہیں ہے. شان و شوکت یا نظریہ، کہ نظریہ پکا ہو انسان کا، اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہو. اور جو امتحان مسلمانوں پہ آتے ہیں، ان کو مسلمان اب یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ مراتب کے لیے تیار کر رہا ہے، جنت میں بلند درجات کے لیے ان کو تیار کر رہا ہے، ان امتحانات میں سے، ابتلاءات میں سے گزار کے. اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ان کو کبھی یہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو چاہتا تو ہر کسی پر عذاب نازل کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی مسلط ہے ہر کام میں حکمت، اور اس نے جب چاہا کیا. ایک سوال ہے کہ چائنا کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے آج کل بہت زیادہ، اور بھی جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو کیا ان کے لیے وہاں سے نکل کر دوسرے کہیں پر جانا جو ہے وہ ہجرت ہوگا؟ کیا ضروری ہے ان کے لیے کرنا؟ اگر وہاں وہ رہ کر ان پر ظلم ہو رہا ہے تو کسی علاقے میں جہاں ان کو امن ملتا ہے تو وہاں وہ نکل کر چلے جائیں، تو یہ ان کو وہاں سے جانا چاہیے. کیونکہ ایسی جگہ جہاں اپنے دین پر عمل نہ ہوتا ہو، ظلم ہوتا ہو، تو وہاں سے نکل کر دوسری جگہ پر چلے جانا چاہیے اگر اللہ موقع دے. اگر نہیں موقع ملتا، وہاں رہتے اور پر ظلم ہوتا ہے، تو جو بھی ظلم ہوتا ہے اس کا اجر ان کو اللہ تعالیٰ دے گا. یہ ہجرت آئے گی، یہ ہجرت میں آئے گا، یہ بھی اسی ضمن میں آئے گا. ہجرت کا معنی ایک ملک کو چھوڑنا اللہ کی رضا کے لیے دوسرے ملک کی طرف، تو یہ اسی میں آئے گا. لیکن ختم ہو چکا ہے، کوئی بھی کسی بھی ملک میں جزیہ نہیں لے گا. جزیہ اس وقت ہوگا جب دوسرے ملک جو ہیں مسلمانوں کے زیر کنٹرول ہوں گے، اور مسلمان حکومت ان کا انتظام و انصرام کرے گی، اور وہ جزیہ دے کر وہاں رہیں گے. تو آج کل دنیا میں ایسی سچویشن فی الحال نہیں ہے. نہیں کوئی ایسی حکومت مسلمانوں کی اتنی سٹرانگ کہ جو سب پر جس کا کنٹرول ہو رہا ہے ان سے وہ جزیہ لیں. اب وہ کون جزیہ؟ لوگ تو ہم سے سینے کے لیے تیار. ایک سوال بڑا ایک سوال آیا کہ اگر دو میاں بیوی نے شادی انہوں نے کی ہوئی ہے اور وہ یعنی کرسچن، ان میں سے ایک مسلمان رہتا ہے، تو ان کی شادی کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ مسلمان کے لیے تو یہ اجازت ہے کہ مسلمان اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، اور اہل کتاب کی وہ عورتیں جو محسنات ہوں، غیر مصافحات، بدکاری کرنے والی عورتیں نہ ہوں بلکہ اپنی شریعت پر قائم ہوں، تو مسلمان مرد ان کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. لیکن جو کرسچن مرد ہے وہ مسلمان عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، عکس نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے اسلام کو شرف دیا ہے. تو اگر ان میں سے مرد مسلمان ہو گیا تو اس کی بیوی کرسچن ہے تو وہ چلتا رہے گا کام، ان کا نکاح وہ جاری رہے گا. لیکن اگر عورت مسلمان ہوگی اور مرد کرسچن ہے تو سلسلہ ختم ہو جائے گا، پھر نہیں.
شیخ صاحب ادھر جو ہے وہ اہل کتاب کس کو کہا جائے گا؟ یہ لوگ آپ دیکھیے اہل کتاب آج کل کے جو یہودی عیسائی ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تورات کو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے ہیں، تو ان کو اہل کتاب کہا جائے گا، کیونکہ یہ تورات اور انجیل نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی بدل چکی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس میں تحریف ہو چکی تھی، تو اس کے باوجود آپ نے ان کو اہل کتاب کہا، اور جو انجیل والے تھے، عیسائی تھے، ان کو اہل انجیل، اور ان کو جو تورات والے تھے ان کو بھی اہل کتاب کہا، تو باوجود اس کے کہ ان کی کتابیں یہ تبدیل ہو چکی تھی، انہوں نے تحریف کر دی ہوئی تھی، تو ان کو اہل کتاب شمار کیا گیا۔ ان میں سے جو وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ بھی کہیں، اس وقت جو قرآن پاک ہم نے پڑھا نہیں کہ اس وقت جو عیسائی تھے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اس کے باوجود ان کو اہل کتاب قرار دیا گیا۔ یہ آج تو نہیں کہتے، یہ اس وقت کہتے تھے۔ قرآن نے نہیں کہا کہ یہ نہ کہو کہ تین ہیں، لا تقولوا ثلاثہ انتہوا۔ قرآن پاک کہتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ قرآن پاک نے کہا، تو یہ آج تو نہیں مانتے، یہ اس وقت بھی ایسے ان کا عقیدہ تھا، تو اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل کتاب کہا۔ سر یہ جو اگر کرسچن مسلم ہے، اس نے کرسچن سے شادی کی ہے، وہ اس کو مسلم نہیں کیا اور اس کا چرچ میں بھی جا رہا ہے، نہیں، مسلمان جو ہے یہ حکمت تو اس میں یہی رکھی گئی کہ وہ اگر کرسچن عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے تو وہ عورت اس کے زیر کنٹرول رہے گی اور اس کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عورتیں پاک دامن عورتیں ہیں وہ بغیر شوہر کے کہیں جا نہیں سکتی، تو شوہر کو ان کے چرچ میں نہیں جانا چاہیے، شوہر کو ان کے چرچ میں نہیں جانا چاہیے، چرچ میں جاتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو سیم ظاہر بات جو وہاں کرتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکام کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام کی ان کی والدہ کی جو پرستش کرتے ہیں، ہمارا فرینڈ ہے وہ یہی سیم کافی، وہ ہمارے وہ ادھر جا کے بیان بھی کرتا ہے کرسچن کے، کیا مسلم کہ مجھے کرسچن بہت اچھے لگتے ہیں، میں ان کو بہت لائک کرتا ہوں، تو یہ وہ اس کو اپنے اسلام پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس کے موبائل میں بجائے کہ ہمارے کچھ تصویر ہوتی ہے وہ چرچ کی، اس میں آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے کہ آپ نے کوئی اہل کتاب تسلیم کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دم تورات کے اوراق دیکھ رہے تھے صرف ویسے ہی کہ کہیں سے ان کو مل گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، تو حضرت ابوبکر نے توجہ دلائی کہ عمر دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا جی تورات کے اوراق ملے، اب میں یہ تورات پڑھ رہے تھے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی، تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ وہ تورات کے اوراق جو ہیں ان کو پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے مسلمان کو اپنے ایمان پر پختہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ استقامت بخشے، یہ ایسے لوگ مسلمانوں کے لیے معیار نہیں ہے، وہ تو جہاں ایک لالچ میں اگر کیا مسلمان عورتیں شادی کے لیے نہیں ملتی، اولاد والد کے تابع ہوتی ہے، اور اس لیے اسلام میں اجازت دی کہ اولاد والد کے تابع ہوتی ہے، وہ اس کو دین سکھائے گا، اسلام سکھائے گا۔ یہ تو جو دوسرے علماء ذاکر نائک وغیرہ وہ جو اسٹڈی کرتے ہیں دعوت کی، وہ پھر ان کو کیا کرتے ہیں بھائی، وہ اسٹڈی ہے وہ دوسروں کا رد کرنے کے لیے، اگر اس ارادے سے اعتقاد اور یہ رد کرنے کے لیے نہیں کرتا، یہ اس سے وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، وہ نہیں جیسے دیکھیں بات سنیں، ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ کس لیے کر رہے ہیں، باقی جو اسکالر کس لیے کر رہے ہیں، تاکہ دیکھیں کہ ان میں ویک پوائنٹس کہاں ہیں، ان کو جواب کہاں سے دینا ہے، اس کے لیے کر رہے تھے، یہ اس کو سچا نہیں مانتے، یہ اس کو سچا نہیں مانتے، اور جب حضرت اس دور میں اس کی ضرورت نہیں تھی وہاں پہ۔ ہاں جی، ہاں جی، اور